عید الاضحیٰ کی تیاری ایک مصروف وقت ہوتا ہے، خاص طور پر جب بات کھانا پکانے اور تیار کرنے کی ہو۔ اس تہوار کے موقع پر آپ کی مدد کرنے کے لیے آج اس ویڈیو میں ورزی خانے کے لیے کچھ ٹپس لے کر آئے ہیں جو کہ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، اپنے مینیو کی منصوبہ بندی کر لیں۔ ان کھانوں کا فیصلہ کریں جو آپ نے پہلے دن تیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ڈش کے لیے ضروری اجزاء اور مقدار کی فہرست بنا لیں تاکہ یہ بات یقینی بنائی جا سکے کہ آپ کے پاس اپنے ضرورت کی ہر چیز موجود ہے اور آپ کو اس وقت پریشان نہ ہونا پڑے۔ نمبر 2، وقت سے پہلے خریداری کریں۔ اس سے کچھ دن پہلے گروسری کی خریداری کرتے ہوئے آخری لمحات کے رش سے بچیں۔ اس طرح آپ یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس تمام ضروری اجزاء موجود ہیں اور ڈش تیار کرتے وقت کچھ چیز کی کمی نہیں آپ کے پاس۔ نمبر 3، اپنے ورزی خانے کو منظم کریں۔ کھانا پکانا شروع کرنے سے پہلے اپنے ورزی خانے کو منظم کریں اور اپنے کاؤنٹر ٹاپس کو صاف کریں۔ صاف اور بے ترتیبی سے پاک کام کی جگہ کا ہونا آپ کے لیے مؤثر طریقے سے کام کرنا آسان بنا دے گا، یعنی کہ آپ اپنے سامان کو خاص ترتیب سے رکھیں۔ نمبر 4، گوشت کو پیشگی میرینیٹ کریں۔ اگر آپ میرینیٹ شدہ گوشت کے ساتھ پکوان تیار کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو اسے رات کو یا کھانے سے چند گھنٹے پہلے میرینیٹ کریں۔ یہ ذائقے کو بڑھا دے گا اور گوشت کو نرم کر دے گا اور گوشت جلد گل جائے گا۔ نمبر 5، گوشت کو پہلے سے تیار کریں۔ اگر آپ کے پاس پکانے کا بہت زیادہ گوشت ہے تو اس میں سے کچھ 1 یا 2 دن پہلے تیار کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ پیاز، لہسن اور دیگر سبزیوں کو کاٹ سکتے ہیں تاکہ وہ پکانے کے وقت استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نمبر 6، وقت بچانے والے آلات استعمال کریں۔ ورزی خانے کے لیے ایسے آلات کا انتخاب کریں جو آپ کو وقت اور محنت بچا سکیں۔ مثال کے طور پر ایک فوڈ پروسیسر آپ کو سبزیوں کو تیزی سے کاٹنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ایک پریشر کوکر کھانا پکانے کے عمل کو تیز کر سکتا ہے اور ایک الیکٹرک گرل گوشت کو گرل کرنے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، کام تقسیم کریں۔ آپ کے خاندان والے یا دوست ورزی خانے میں آپ کی مدد کر رہے ہیں تو کھانا پکانے کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کام تقسیم کریں۔ مختلف ذمہ داریاں توصیف کریں جیسے سبزیاں کاٹنا، سلاد تیار کرنا اور میز وغیرہ ترتیب دینا۔ اگلا ہے پوائنٹ 8، کھانا پکانے کے اوقات پر نظر رکھیں۔ ایک ساتھ متعدد پکوان تیار کیے جانے کے ساتھ کھانا پکانے کے اوقات پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے۔ اپنے پکوان کو زیادہ پکنے یا کم پکنے سے بچانے کے لیے ٹائمر استعمال کریں یا اپنے فون پر الارم لگائیں۔ اس طرح آپ کے کھانے نہ تو زیادہ کم گلیں گے اور نہ زیادہ اور بالکل پرفیکٹ بنیں گے۔ تو یہ ایک بہترین ٹپ ہے۔ نمبر 9، آگے بڑھنے کی ترکیبیں استعمال کریں۔ ایسی ڈشیں تیار کریں جو پہلے سے بنائی جا سکیں اور فریج میں رکھیں۔ اس سے میں بھوک بڑھانے والے میٹھے مارینیڈ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے عید کے دن کام کا بوجھ کم کرنے میں مدد ملے گی اور آپ کو کچھ وقت فارغ مل جائے گا۔ آخری اور 10ویں ٹپ یہ ہے کہ ایک بیک اپ پلان بنائیں۔ اگر کچھ منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہوتا تو بیک اپ پلان یا متبادل پکوان ذہن میں رکھیں۔ اس طرح کوئی ڈش توقع کے مطابق نہیں بنتی تو آپ تیزی سے دوسری بنا سکتی ہیں اور اس طرح مہمانوں کے سامنے یا رشتہ داروں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ سکتی ہیں۔ ہر ڈیٹ رکھنا یاد رکھیں اور کھانے پکانے کے عمل کے دوران آرام کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ جشن کا لطف اٹھائیں۔ عید الاضحیٰ خوشی اور شکر گزاری کا وقت ہے، لہٰذا ان لمحات کا مزہ لینا۔ خاندان اور دوستوں کے ساتھ مزیدار کھانوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہماری باتوں پر عمل کریں تو آپ بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔